ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الرحماء بینہم۔ اللہ کریم اپنے پاک کلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام آپس میں بڑی ہی محبت کرنے والے تھے۔ سیرت صحابہ کے حوالے سے خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے چند منٹ گفتگو ہوگی۔ آپ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ 13 سال چھوٹے تھے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل جس سال ابرہہ لشکر لے کر ہاتھی کا لشکر لے کر بیت اللہ کو گرانے آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے، اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ آپ جری، نڈر، بے باک، بہادر، دلیر، شاہ سوار، عقل والے، فہم والے، جرأت والے انسان تھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا، لوگ جو مسلمان تھے بڑی ہی پریشان کن زندگی گزار رہے تھے، بڑی اذیت ناک زندگی گزار رہے تھے۔ میرے حضور نے جب دیکھا کہ کہیں سمیہ ان کو 2 ٹکڑے کیا جا رہا ہے، کہیں زنیرہ کی آنکھوں میں سلاخیں پھیری جا رہی ہیں، کہیں خباب کو سولی پر لٹکایا جا رہا ہے، تو آپ کا دل پسیج کر رہ گیا۔ کہیں بلال کو تپتے ہوئے کوئلوں پر لٹایا جا رہا ہے، تو آپ نے اللہ سے خصوصی دعا کہ اللہ دونوں میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، یا عمر بن ہشام یعنی ابو جہل کو، یا عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ اور پھر فرمایا خاصۃ عمر بن خطاب، خاص کر عمر بن خطاب کو مسلمان کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی ان کے گھر میں دار ارقم میں موجود تھے۔ صحابہ کرام نے کہا جی کہ اے اللہ کے پیارے حبیب، عمر بن خطاب آ رہے ہیں۔ آپ مجھ سے فرمایا آ نہیں رہے بلکہ لائے جا رہے۔ اور اسی کے شاعر نے کہا تھا کہ وہ آیا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ اور جب اندر آ کر داخل ہو کر کلمہ طیبہ پڑھا تو مسلمانوں نے اتنی گونج سے، اتنی زوردار آواز سے نعرہ لگایا تو مکہ کی ساری وادی گونج اٹھی، اور مسلمانوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، ان کے جو سینے کشادہ ہو گئے۔ فرمایا کہ اب نماز کا ٹائم ہے، یہاں گھر میں نہیں ہوگی، بیت اللہ کے صحن میں ہوگی، پڑھیں گے آج کعبہ میں، وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں آپ کی کیا فضیلت تھی؟ فرمایا میں نے خواب میں دیکھا ڈول کے ابو بکر صدیق پانی نکال رہے ہیں، اللہ ان پر رحم کرے، پانی نکالتے نکالتے یہ تھک گئے۔ اس کے بعد عمر بن خطاب آئے، کوہیں سے اس طرح پانی کھینچنا شروع کیا جس طرح کھلونا ہوتا ہے، اور کھیت کو لبالب بھر دیا۔ صحابہ کرام پوچھا حضور اس کی تعبیر کیا؟ فرمایا عمر کے دور میں اسلام پھیلے گا۔ اسی لیے شیکسپیئر نے کہا تھا کہ چائے پیتے، اس نے کہا تھا، شیکسپیئر جو ہے ایک ناول نگار تھا برطانیہ کا، اور ڈرامہ نگار، آپ اس کو مختلف ناموں سے وہ پکار سکتے ہیں، ہمارے موضوع کا حصہ نہیں، لیکن اس کی بات یہ تھی، اس نے کہا تھا کہ اگر یہ جو میں چائے پی رہا ہوں، یہ کپ میں نیچے رکھوں، یہ کپ میرا چائے کا بعد میں ختم ہوگا، عمر جیسا ایک بندہ آ جائے تو دنیا میں انصاف بھی قائم ہو جائے گا، اور دنیا کے اندر ہر قسم کے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور لکھتا تھا، کہتا تھا کہ اگر عمر جیسا ایک اور بندہ اسلام کے اندر آ جاتا تو دنیا پر سوائے اسلام کے کوئی مذہب نہ ہوتا۔ انڈیا کے وزیر اعظم نے کہا کہ جب میں وزیر اعظم بن جاؤں گا تو میں عمر بن خطاب اور بکر صدیق کی طرح مسلمان لوگوں پر حکمرانی کروں گا، جس طرح وہ مسلمانوں پر حکمرانی کرتے، یعنی اس طرح کی اپنی زندگی بناؤں گا۔ اللہ کے یہاں کیا مرتبہ مقام تھا، آپ زمین پر جو چیز سوچتے تھے اللہ قرآن بنا کر نازل کرتے تھے۔ مقام ابراہیم پر حج عمرہ کرنے والے 2 نفل پڑھتے ہیں، عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ مسلمان عورتیں پردہ کرتی ہیں، عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ نے قرآن بنا کر نازل کیا۔ شراب حرام قرار دی گئی، عمر بن خطاب کی خواہش پر اللہ نے اس کو حرام قرار دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ معاملہ ہوا، آپ نے 1 مہینہ کے لیے آپ ان سے علادگی اختیار کی۔
سب سے پہلے جو ہے عمر بن الخطاب نے کہا کہ سب کو طلاق دے دیجیے۔ اللہ نے عمر بن الخطاب کی بات کو پسند کر کے حکم نازل فرمایا کہ اگر چاہتی ہو تو تمہیں طلاق دے کر دنیا کا مال و دولت دے کر فارغ کر دیتا ہے، حالانکہ آپ کی بیٹی بھی اس میں شامل تھی۔ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے ان کو حضرت عمر بن الخطاب کی جو خواہش تھی اس کے مطابق کہا کہ سب کے سر اڑا دیے جائیں، لیکن تاوان لے کر چھوڑ دیا گیا۔ مسلمانوں کے کچھ حالات کمزور تھے، لیکن اللہ نے عمر بن الخطاب کی بات کو پسند کیا۔ 9 سال کے قلیل عرصے میں مصر، شام، لیبیا، دمشق، قادسیہ، نہاود، یرموک، آرمینیا، سندھ، آذربائیجان، کون سا علاقہ ہے جہاں پر اسلام کا پھریرا نہ لہرایا ہو؟ 22 لاکھ مربع میل علاقے پر آپ نے حکمرانی کی۔ آپ کے دور میں آپ کا یہ قول تھا کہ اگر ایک جانور بھی پیاسا مر جاتا ہے تو عمر بن خطاب سے پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب تھا کہ آپ اور بکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے کچھ باتیں کرنے لگے، تھوڑی آوازیں اونچی ہو گئی تو اللہ کریم نے ایک آیت نازل فرمائی کہ اے ایمان والو میرے حضور کے سامنے آوازیں اونچی نہ کرو۔ اس کے بعد سنا ہے جو مورخین لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ عمر بن خطاب اتنی آہستہ آواز کرتے کہ 2 بار پوچھنا پڑتا تھا کہ امیر المومنین آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے کتنی محبت تھی، جب آپ فوت ہو رہے تھے، زخمی تھے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے، پھر بھی ایک نوجوان آپ کی خبر لینے کے لیے آیا، آپ کی تعریف کی، اس کے بعد جانے لگا تو کہا اے بچے واپس آؤ، آپ کی شلوار آپ کا تہمن ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ عظیم صحابی، مسلمانوں کے خلیفہ، وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھا کہ ایک مرغ نے آ کر مجھے 3 ٹھونکے ماری ہیں، تو صحابہ کرام سے کہا کہ میری شہادت کا وقت آ گیا ہے، لہٰذا میں آج عن قریب شہید ہو جاؤں گا۔ 1 محرم الحرام کو آپ اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ ابو لؤلؤ فیروز نامی ایک مجوسی نے آپ کو خنجر مارا، آپ کا پیٹ کٹ گیا۔ آج کا دور ہوتا سرجری ہو جاتی، آپریٹ ہو جاتا، علاج معالجے ہوتے، لیکن اللہ نے تقدیر میں سے ہی لکھا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ابو لؤلؤ فیروز مجوسی کی وجہ سے، اس کے خنجر کی وجہ سے 1 محرم الحرام کو اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر اتنا ایک جذبہ رکھا تھا، آپ کا اتنا رعب تھا کہ کفار کہتے تھے کہ ہمارے درمیان، ہمارے محلات میں عمر بن خطاب کا نام نہ لو کہ ہمارے کاندھے کانپتے ہیں۔ اور روم کے صفی نے تاریخی بات کی، جب وہ ملنے آیا کہا تمہارے بادشاہ کہاں ہیں؟ کہا وہ باہر کہیں لیٹے ہوں گے۔ جا کر دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے اپنا جو ہے کرتا اتار کر اس کا تکیہ بنا کر لیٹے ہیں۔ اس نے تاریخی الفاظ نے کہا عدل تھا، اے عمر تو نے عدل کیا، انصاف کیا، فامنت تو امن میں ہو گیا، اسی وجہ سے اے عمر تو بے خوف سویا ہوا ہے۔ یہ درخشندہ ستارہ جب اس دنیا سے گیا تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آج دنیا کا 90 حصہ علم چلا گیا۔ اس لیے محترم بھائیوں، ہمیں خود بھی صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا چاہیے، اپنے اہل و عیال کو بھی پڑھانا چاہیے، اپنے بچوں کو بھی بتانا چاہیے کہ ہماری تاریخ بڑی درخشاں ہے۔ ہماری تاریخ جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے لڑائی جھگڑوں والی، ایسی نہیں ہے۔ ہماری تاریخ جیسے اگر کوئی تاریخ ہے تو کوئی لا کر دکھائے۔ اللہ کریم ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔